خداوند کے قدوس اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا ایمان ہے آپ جو میسیجز آپ سن رہے ہیں، خدا کا کلام جو ہے وہ میرے وسیلہ سے آپ سن رہے ہیں، آپ کو برکت جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اور برائے مہربانی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر میسیج جو ہے وہ آپ کو ریسیو ہو سکے۔ سوائے ہم خداوند کے کلام کے لیے دعا کریں۔ خدا لشکروں کی خدا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے خدا، ہمارے خالق مالک، ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے پیار، تیرے فضل کے لیے اور تیری دی ہوئی تمام نعمتوں اور برکتوں کے لیے، زندگی، تندرستی اور صحت اور سلامتی کے لیے تیرا شکر ہو۔ اور اس وقت بھی جو کچھ تیرے کلام میں سے پڑھتے ہیں، روح القدس دعا ہم سب کی رہنمائی کر اور ہمیں کلام کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا فضل عطا کر، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ سوائے آج ہم خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ خدا کے خادموں کی، نبیوں کی، پیغمبروں کی جو ہے وہ عزت جو ہے نہیں کرتے، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو خدا کیسے ان کو زندگی کے اندر جو ہے وہ سزا دیتا ہے۔ کتاب مقدس میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے میں پڑھوں گا، 2 سموئیل اور اس کے 6 باب میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب خداوند کا صندوق داؤد کے شہر کے اندر آ رہا تھا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خداوند کے حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا، اس نے اپنے دل میں اسے حقیر جانا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو جی۔ خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ خداوند کا صندوق جو ہے، عہد کا صندوق جو ہے وہ یروشلم میں آ رہا تھا۔ اور جب عہد کا صندوق جو ہے وہ یروشلم میں آ رہا تھا اور مقدس داؤد کو اس بات کی جو ہے وہ خوشخبری ملی، تو لکھا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ کیا کرنے لگا؟ خداوند کے حضور اچھلنے اور ناچنے لگا، یعنی کہ وہ خدا کی تعظیم کرنے لگا، خدا کی شکر گزاری کرنے لگا کہ عہد کا صندوق جس میں خدا کا کلام تھا، وہ برکت کا صندوق جو ہے وہ میرے شہر میں جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو وہ خداوند کی تعظیم کرنے لگا، ناچنے لگا، گانے لگا، خداوند کے حضور شادمان ہونے لگا، اس کی تعظیم کرنے لگا، اور وہ ناچ کر، گا کر، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ میں کس حالت میں ہوں، بلکہ وہ پورے دل کے ساتھ، پوری جان کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ وہ خداوند میں مسرور ہو کر وہ خدا کی جو ہے وہ پرستش جو ہے وہ کرنے لگا، خدا کے حضور شادمان ہونے لگا، خدا کی جو ہے وہ پرستش کرنے لگا، ناچنے لگا، گانے لگا۔ اور جب وہ یہ سارا کچھ کر رہا تھا تو میکل جو ساؤل کی جو ہے وہ بیٹی تھی، ساؤل بادشاہ کی، جو بنی اسرائیل کی ہسٹری کا پہلا بادشاہ تھا، تو اس کی بیٹی نے جب جو اب داؤد کی بیوی بن چکی تھی، تو اس نے جب کھڑکی پر سے نگاہ کی اور وہ دیکھتی ہے کہ مقدس داؤد جو ہے وہ ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں، اور عام لوگوں میں، گلیوں میں، اور ان کی جو لونڈیاں تھیں، غلام تھے، ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، تو کلام کہتا ہے کہ اس نے مقدس داؤد کو حقیر جانا۔ کیسے اس نے حقیر جانا؟ یقیناً وہ اپنے دل کے اندر یہ سوچتی ہوگی کہ دیکھو میرا بھی باپ جو ہے وہ بادشاہ تھا، لیکن وہ تو اس طرح گلیوں میں نہیں ناچتا تھا، وہ تو عام لونڈے لونڈیوں میں، وہ عام غلاموں کے اندر جو ہے وہ مکس نہیں ہوتا تھا، تو یہ کیسا بادشاہ ہے؟ تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اسے حقیر جانا۔ اور جب مقدس داؤد کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ کہتا ہے، 6 باب کی جو ہے وہ 22ویں آیت سے میں پڑھوں گا، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا
اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوگا، اور جس لونیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گی۔ سو ساؤل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی۔ سو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مقدس داؤد کو اس بات کا پتہ چلا کہ میری بیوی میکل جو ہے وہ مجھے حقیر جو ہے وہ جانتی ہے، تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ذلیل ہوں گا، میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ نیچ ہوگا اگر خداوند کی خاطر جو ہے مجھے جو ہے وہ ناچنا پڑے، گانا پڑے، خداوند کی خاطر جو ہے مجھے عام لوگوں کے اندر جو ہے وہ جا کر اس کی تعظیم کرنی پڑے، تو میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ نیچ ہوگا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اپنے مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس نے خدا کے بندہ کو، جس کو خدا نے کہا تھا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے، تو اسے حقیر جانا، اور خدا نے اسے کیا سزا دی؟ ساؤل کی بیٹی مرتے دم تک بے اولاد رہی۔ دیکھیں خدا نے اسے کتنی بڑی سزا دی کہ وہ اپنے مرتے دم تک، آخری سانس تک جو ہے وہ بے اولاد جو ہے وہ رہی، اور وہ بے اولاد ہو کر مار گئی۔ اتنی بڑی جو ہے وہ سزا خدا نے اسے دی۔ اگرچہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کے پاس بڑی دولت ہوگی، لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہنوں بھائیوں، کبھی ہمیں خدا کے خادموں کو جو ہے وہ حقیر نہ جانے، نبیوں کو، پیغمبروں کو حقیر نہ جانے، بلکہ ان کی رسپیکٹ کریں۔ آئیں خدا ان کے کلام میں ایک اور واقعہ ہے کہ لکھا ہے کہ مریم نے اور ہارون نے، جو موسیٰ کے بہن بھائی تھے، انہوں نے خدا کے خادم کو جو ہے وہ حقیر جانا، اور وہ کہنے لگے کہ کیا یہی بہت بڑا نبی ہے؟ کیا خدا اسی کے ساتھ جو ہے وہ بولتا ہے؟ تو خدا نے مریم کو جو ہے وہ سزا دی۔ کیا سزا دی؟ کلام میں لکھا ہے کہ اس کو کوڑ جو ہے وہ پڑ گیا اور وہ مرنے والی ہو گئی۔ پھر خدا کے بندہ نے، مقدس موسیٰ نے شفاعت کی، تو وہ دوبارہ جو ہے وہ نجات پائی اس کوڑ کی بیماری سے۔ سو خدا نے یہ اس کو بہت بڑی سزا دی، اور خدا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے بندہ موسیٰ کی جو ہے وہ بہن ہے۔ یاد رکھے، کوئی بھی ہو، خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کے خادموں کو، اس کے نبیوں کو جو ہے وہ حقیر جانے۔ خدا ان کے کلام میں اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں، سلاطین کی کتاب میں سے پہلا سلاطین، اور اس کے ہم دیکھیں 8ویں باب کی پہلا سلاطین میں سے ہم دیکھیں گے دوسرا سلاطین، اور اس کے جو ہے وہ دوسرے باب میں سے ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا، اور خدا ان کا نام لے کر ان پر لعنت کی، سو بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلیں، اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا، اور پھر وہاں سامریا کو لوٹ آیا۔ سو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کا بندہ جو ہے الیشا جو ہے وہ جب جا رہا تھا اور وہ سر سے گنجا تھا، تو کچھ بچے جو ہے وہ اس کو چھیڑنے لگے کہ گنجے سر والے چڑھا چلا جا، اے گنجے سر والے چڑھا چلا جا۔ تو وہ اس کو حقیر جاننے لگے، اس کو چھیڑنے لگے۔ تو خدا نے ان بچوں کو کیا سزا دی؟ وہ بچے جو ہے وہ 2 ریچھنیاں جو ہے وہ نکلی، اور 42 بچوں کو جو ہے وہ کھا گئی۔ خدا نے ان ریچھنیوں کو حکم دیا کہ وہ نکلیں اپنے بن میں سے، اور وہ ان بچوں کو پھاڑ کھائیں۔ کیوں پھاڑ کھائیں؟ یاد رکھیں کہ ان بچوں کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ خدا کے خادم الیشا کو جو ہے وہ حقیر جانا، اور خدا نے ان کو یہ سزا دی کہ ان 42 بچوں کو جو ہے وہ کھا جاتی۔ خدا اپنے لوگوں کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ بناتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کا جو ہے وہ غصہ کرتا ہے
اگر کوئی خدا کے خادم کو کچھ کہتا ہے تو وہ خدا اس بات کا غصہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں اپنی زندگی میں خدا کے خادموں کی عزت جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں مرکز کی انجیل 9 باب کی 41ویں آیت میں، تو وہاں پر کیا ملتا ہے ہمیں کہ اگر کوئی میرے خادم کو ایک گلاس یا ایک پیالہ ٹھنڈا پانی پلائے گا تو وہ بھی اپنا اجر جو ہے وہ ہرگز نہ کھوئے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے صرف ایک گلاس پانی پلانے سے۔ تو جو خدا کے خادموں کو اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تو یقیناً خدا بھی ان کی عزت کرتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو تمہیں قبول کرے گا وہ مجھے قبول کرے گا، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خادموں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ہمیں خادموں کی انسلٹ نہیں کرنی۔ اگر ایسا کریں گے تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ مثالیں دیں کہ انہوں نے سزا پائی۔ دیکھیں حنانیہ اور سفیرہ نے جو ہے وہ جھوٹ بولا خدا کے خادموں سے، تو خدا نے ان کو سزا دی۔ جب ہم خادموں سے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم خدا سے جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا نے حنانیہ اور سفیرہ کو دونوں کو جو ہے وہ سزا دی، اور وہ دونوں مار گئے۔ کہاں گئے ان کے پیسے، کہاں گئی ان کی دنیا کی چیزیں؟ یاد رکھیں ہمیں خدا کے خادموں کی عزت کرنی ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ جلال کے بادشاہ، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو زندہ خدا ہے اور تو وفادار خدا ہے، اور تو ہمیں فضل دے تاکہ ہم ہمیشہ تیرے خادموں کی عزت کریں، تیرے خادموں کی رسپیکٹ کریں۔ خدا چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی ڈینومینیشن سے ہو، ہم اس کی عزت کریں، کیونکہ وہ تیرا میسنجر ہے، وہ تیرے ایلچی ہیں، وہ تیرے پیغام رساں ہیں جو ہم تک تیرے کلام کو لے کر آتے ہیں۔ سو ہمیں فضل دے تاکہ ہم ہمیشہ تیرے خادموں کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں اور ان کی عزت کریں، اور خدا ہم تیرے نام کو جلال دے سکے۔ اے لشکروں کے خدا، میں ایک بار پھر تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا، موجودہ دور کے اندر جب کرونا وائرس کی وجہ سے ہر طرف لوگ جو ہے وہ پریشان حال ہے، خدا یسوع کے نام سے یہ کرونا اس ملک میں سے اور دنیا بھر میں سے جاتا رہے اور لوگ نجات پائیں، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔